اور تیسرا اصول کے مناسب وقت پہ بات کرنا. آپ نے سنا ہوگا کہ بر موقع بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے. وقت پہ بات بندہ کر دے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. تو بچوں کو بے وقت اگر آپ کوئی بات کریں گی تو وہ نہیں سنیں گے. موقع کے مناسب بات کرنا. اچھا وہ مواقع کون کون سے ہیں سنیے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بچے جب ماں باپ کے ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں نا، راستے میں، کار کے اندر، گاڑی میں، اس وقت وہ بہت کوسچنز کرتے ہیں. اس لیے کہ بچوں کا اس وقت ریسیپشن کا موڈ ہوتا ہے. وہ بہترین موقع ہوتا ہے ان کو بات کرنے کا. ایک ایک بات بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں، امی یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں ہے. وہ اس بچے کا لرننگ کرو ہوتا ہے. جب بچہ اس موڈ میں ہو کہ وہ خود باتیں پوچھ رہا ہے تو وہ اس کو بات کرنے کا بہترین وقت ہے. اس کا ذہن قبول کرتا ہے بات کو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ نصیحتیں فرمائیں. دلیل حدیث پاک سے ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا، ردیف تھا، خچر پہ سوار تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بر موقع بات فرمائی، اور یہ بات ابن عباس عنہ کے دل میں بیٹھ گئی. اسی طرح عبداللہ ابن جعفر عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ سوار جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا کہ دیکھو جب قضائے حاجت کے لیے جانا ہو تو جہاں کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے مجھے پردے کی وہ جگہ زیادہ پسند ہے. تو راستے میں سواری کے وقت بچے کو اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کے دماغ پہ جلدی اثر کرتی ہے. دوسرا وقت رات کو سونے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوتے وقت بچے اپنی ماں سے بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. تو کئی ماؤں کو دیکھا کوئی مرغی کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، کوئی چھپکلی کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، یہ وقت کو ضائع کر رہی ہوتی ہے. وہ بہترین وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کا. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ قصص النبیین پڑھیں، اولیاء کے واقعات پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس سونے کے وقت میں بچوں کو وہ واقعات سنائیں جو ان کے لیے تربیت کا سبب بن جائیں. ایک تیسرا وقت ہوتا ہے جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی بچہ بہت باتیں کرتا پوچھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے وقت بھی نصیحتیں فرمائیں. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں برتن میں کہیں کہیں جہاں سے جی چاہتا وہاں سے گوشت اٹھا اٹھا کے کھا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نصیحت کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. تو یہ کھانے کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور ایک اور چوتھا وقت ہے، وہ ہے بیماری کا وقت. جب کبھی بچے کی طبیعت خراب ہو تو بچے کا دل موم ہوتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے. اگر اس وقت ماں اس سے بیٹھ کے پیار کی بات کر رہی ہو تو وہ بات کو جلدی مان لیتا ہے. تو اس وقت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو نصیحت فرمائی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، بیٹھتا، آپ کو بہت پسند کرتا تھا یہودی کا بیٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بس پیار محبت کا تعلق رکھتے، مگر آپ نے اس کو دعوت کبھی نہیں دی. ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی عیادت کرنے لیے چلے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے. یہودی باپ بڑا خوش ہوا کہ میرے بچے کی عیادت کے لیے آئے ہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر اس سے بات کی، پوچھا، بچہ بھی بڑا خوش ہو گیا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب اس کا دل متوجہ ہے تو فرمایا کہ اے بچے، میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس بچے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا تو باپ کے دل پہ بھی اثر ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹے، ابو القاسم کی بات کا انکار نہ کرو۔ چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ تو بیماری کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے بہترین